ظلم ایک ایسی بری چیز ہے جس کو قرآن مجید نے خاص کر کے بڑا ٹارگٹ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جب تعارف کروایا نا کہ وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، تمہارے احساسات کو جانتا ہے، تمہیں پکارتا ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی بڑی زبردست انداز میں اپنی ذات سے اس کی نفی بھی فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرہ بھر وہ انسانوں پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر بھی زیادتی نہیں کرتا. سراپا عدل و انصاف ہے، بلکہ رحمت ہے. اچھا، اور ہمارے جو دین کا تعارف ہے وہ بھی یہ ہے کہ کسی پہ ظلم نہ کرو، ظلم کو روکو، ظالم کا ہاتھ روکو، ظالم کو سزا دو. ریاست ہے، اسلامی حکومت ہے تو بھائی ظالم کو سزا دو. ظلم چاہے وہ جسم کے اوپر ہو، روح کے اوپر ہو، عزت کے اوپر ہو، وہ ظلم کو روکنے کا حکم ہے. بلکہ جو اپنی عزت کو بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے، اپنے مال کو بچاتے ہوئے قتل ہو گیا شہید، اپنی جان کو بچاتے ہوئے قتل ہو گیا شہید. اور مسلمان تو ہے ہی وہ، اسے حدیث میں آتا ہے، جو کسی دوسرے مسلمان اس کی ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہو. جو اتنی کلیئر کٹ باتیں ہیں، لیکن ہم بڑی ہی درد کی بات ہے کہ ہم ظلم کے اندر جب جوان ہوتے ہیں نا، اور ظلم سہتے سہتے ہمارا بچپنا گزرتا ہے، ہم جوانی میں آتے ہیں، کمنٹس کو سنتے، بیڈ کمنٹس کو سنتے سنتے ہم لوگ ان لوگوں سے کہ جو ہمارے محسن ہیں، ہمارے پیار کرنے والے ہیں. ایک ٹیچر ڈنڈے برسا رہا ہے، مطلب ٹیچر اور ڈنڈا، خونی رشتوں سے آپ کو تھپڑ پڑ رہے ہیں، آپ کو جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کی جو ہے نا کھال ادھیڑی جا رہی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر دردناک بات کہ قرآن پڑھانے والا آپ کو ڈنڈوں سے پیٹ رہا ہے. محلے کے سارے بزرگ جو ہیں وہ آپ کو ادب سکھانے کے اوپر مسلط ہیں کہ اس بچے کو تو نا ہم نے بہترین ادب سکھانا ہے. اب تو خیر وہ زمانہ بیت گیا، لیکن آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں. آج بھی جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جو یہ مصیبتیں ہیں وہ موجود ہیں. تو ظلم کو سہتے سہتے جب ہم جوان ہوتے ہیں نا، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم کہاں قرآن کا وہ فلسفہ اور وہ قرآن کے احکامات کہ بھئی ظلم کو روکو، ظلم کو روکو. ہم ظلم سہنے کو عبادت سمجھنے لگتے ہیں. ظلم ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے کوئی بات نہیں بیٹا، صبر کرو. یہ وہ ظلم نہیں ہے جو آپ پر اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے اللہ کی توحید کا کوئی کلمہ بلند کر دیا ہے، آپ نے کہا ہے کہ جی میں مسلمانوں کے ملکوں کی حفاظت کروں گا، ٹھیک ہے. یہ اس کے لیے اس وجہ سے کوئی ظلم نہیں ہو رہا آپ کے اوپر اللہ کے نام پر. یہ ظلم ہو رہا ہے آپ کی اپنی کم ہمتی کی وجہ سے. یہ ظلم ہو رہا ہے آپ کی اپنی شخصیت میں جو کمزوریاں آئی ہیں، جو والدین نے حقوق کے اندر آپ کی زیادتی کی ہے، جو بڑوں نے آپ کا تحفظ نہیں کیا اور آپ کو یہ مجبور کیا کہ آپ اب جو ہے نا وہ تھپڑ کھائیں، آپ ڈنڈے کھائیں، بلکہ خود حوالے کر کے آئے ہیں اسکولوں کے اندر کہ جی اس کی جو ہے نا کھال آپ کی ہے اور ہڈیاں ہماری ہیں. تو یہ تصور بہت ہی خطرناک ہے، اور اس کی ہمارے دین اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہندوازم کی تعلیم ہوگی، کسی اور ازم کا ہوگا، کوئی نفسیاتی بیماریوں کا جو ہے نا وہ کی تعلیمات ہوں گی. اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسلام ایک صاف پیغام دیتا ہے کہ ظلم ایک برائی ہے اور ظلم کو روکنا ہے، ظلم کو برداشت کرنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. ہاں اللہ کی خاطر آپ کسی چیز کو برداشت کرتے ہیں ایک اور چیز ہے، یا کسی ایسے انسان کی ایسی زیادتی کو آپ برداشت کرتے ہیں جسے سمجھانا ممکن نہیں ہے. وہ بہت ہی بزرگ والدین ہیں، وہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے آپ کو تکلیف ہو گئی، تو آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں بھی تو سمجھا نہیں پا رہے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی آپ کا اس چیز کو روٹین بنا لینا اور سمجھنا کہ یہ عبادت ہے، یہ اسلام کے تصور اور اسلام کے مقصد اور اللہ رب العزت نے جو اپنا تعارف کروایا یہ اس کے بالکل اپوزٹ چیز ہے. تو ظلم کو روکیے، ظالم کا ہاتھ پکڑیے. وہ ظالم صرف امریکہ نہیں، وہ ظالم صرف عافیہ صدیقی کو جیل میں ڈالنے والے نہیں، وہ ظالم صرف دنیا کے کافر نہیں، وہ ظالم آپ کے اپنے ہی استاد ہو سکتے ہیں. وہ ظالم آپ پر برے تبصرے کرنے والا کوئی آپ کے گھر کا فرد ہو سکتا ہے، آپ کو رنگ کے تانے دینے والا، آپ کے نئے نقش پر بات کرنے والا، آپ کو آپ کے موٹاپے پہ تبصرہ کرنے والا، آپ کے قد کے اوپر بات کرنے والا، آپ کی اولاد ہے یا نہیں ہے اس پہ جو ہے نا وہ تفتیش اور اس پر پوری تحقیق کرنے والا، وہ کسی بھی قسم کی اذیت میں مبتلا کرنے والا آپ کا کوئی نہایت قریبی ہو سکتا ہے. اس کو روکیے. یہی اللہ کی عبادت ہے اور یہی اللہ کا حکم.